الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 112 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، ان کے حمایتیوں نے، حواریوں نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ قرآن پاک نے بڑی ایک ایک لفظ میں بڑی وضاحت ہے کہ عیسائیوں نے اپنا عقیدہ بگاڑ لیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ نے فرمایا جن حواریوں کو تم مانتے ہو، جن عیسیٰ کے خلفاء کو تم مانتے ہو، ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نہیں۔ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ کنہوں نے کہا؟ حواریوں نے۔ میں نے کل بھی اس کا تھوڑا سا حواری کا مفہوم بتایا تھا کہ حواری یوں سمجھ لیں جیسے انصار مدینہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ، یہ اس کے لفظ کے متبادل لفظ۔ حضرت عیسیٰ کے حمایتی، ان کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے لوگ جو تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حواری کہا ہے۔ تو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کتنی ذات کاری ضرب لگائی ہے عیسائیوں کے عقیدے پر کہ تم نے عقیدہ خواہ مخواہ بگاڑ لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نہیں۔ هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب یہ طاقت رکھتا ہے، یہ قدرت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدة من السماء، کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمائے۔ یہ سورہ مائدہ چل رہی ہے نا۔ مائدہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے آغاز میں نے بتایا تھا، مائدہ اصل میں دسترخوان کو کہتے ہیں جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو۔ اور جب یہ لفظ اصل میں یہ عبرانی لفظ تھا، جب یہ عربوں میں لفظ آیا تو مائدہ سے مراد کھانا، تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دسترخوان کے معنوں میں بھی، دسترخوان جس کے اوپر کھانا لگایا گیا ہو، اور کھانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا تمہارا رب اس چیز کی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے لگا لگایا کھانا دسترخوان پر نازل فرما دے؟ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا،
شاید اسی حوالے سے اس قوم کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ ہمارے لیے بھی آسمانوں سے پکا پکایا کھانا آ جائے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تو حضرت عیسیٰ نے اس کا جواب دیا، قال اتقوا اللہ، خدا کا خوف کرو۔ اللہ سے ڈرو، دل و جانو اللہ سے ڈرو۔ یہ کیسا سوال کر رہے ہو تم؟ اللہ کو آزمانا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بے ادبی میں چلا جائے گا، گستاخی میں چلا جائے گا بندہ۔ تو فرمایا قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا کرو، خدا کا خوف کھاؤ۔ کیا سوال کر رہے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اگر تم مومن ہو، تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ وہ اللہ کو آزمائے یا کوئی ایسا سوال کرے جس میں اللہ کی آزمائش مطلوب ہو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ ہمارا اللہ پر وہ یقین ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے کہ ہم نے کس ذات کو اللہ مانا ہے۔ ہمیں اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسی ذات ہے، اللہ اکبر۔ میں نے بات کی کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور شروع ہو گیا، یا بہت قریب دنیا دیکھے گی کہ اسلام کا قانون پھر دنیا پہ نافذ ہونے والا ہے۔ کہنے لگے کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ تو میں نے کہا اللہ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ میں نے کہا بس میں نے اللہ کو اللہ اکبر جانا ہے۔ جی دیکھو وہ اتنی جو ہیں وہ طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، جاپان، جرمنی اور برطانیہ، یہ ساری سپر طاقتیں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہوں گی۔ میں نے تو اپنے اللہ کو اللہ اکبر جانا ہے، اللہ اکبر مانا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کے کہ یہ کیا مشکل ہے؟ اصل میں ہم کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اس یقین کامل کی ضرورت ہے۔ اور بندے کو کبھی بھی میرا اگر یہ کام ہو جائے، یہ اگر مگر کیا ہے، میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنا نفل پڑھوں گا، اگر کیوں ہے؟ اللہ سے سیدھی سیدھی بات کرو۔ اگر مگر کرنے کی اللہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ میری اس معاملے میں مدد فرما، میں شکرانے کے طور پر اتنے نفل پڑھوں گا، میں شکرانے کے طور پر اتنا صدقہ کروں گا، اگر کیا ہے؟ شرط لگانی ہے اللہ سے؟ میں نے یہ بارہا یہ بات کی ہے، جب بھی کوئی بھی بندہ مومن کی بات نہیں، کوئی بھی بندہ خواہ وہ کافر بھی ہو، اس مال کے حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ خالی نہیں لٹاتا، کافر بھی۔
مومن تو مومن ہے، مسلمان تو مسلمان ہے۔ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس اللہ کے سامنے کوئی کافر بھی ہاتھ اٹھائے تو اس کی بھی وہ لاج رکھتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ بندہ کی کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، اس کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں اس کی دعا سے بڑھ کر اسے ملتا ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دعا کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں ممکن ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اللہ جو اس کے بدلے میں عطا کرے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ لیکن بعض اوقات اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہی دے دیتا ہے، بعض اوقات اس کے بدلے میں کچھ دے دیتا ہے، بعض اوقات اس کے میں کچھ دیر لگا دیتا ہے۔ ان سب باتوں میں حکمت ہے، اور بعض دعائیں تو اللہ رب العالمین بندے کے لیے آخرت کے لیے بچا کے رکھ لیتا ہے۔ اور جب آخرت میں وہ دعائیں بندے کے نامہ اعمال میں دی جائیں گی جو اللہ نے دنیا میں پوری نہ کی، اس کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا، تو بڑے بڑے لوگ ایسے جو جن کی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں وہ اس دن ڈھائی مار کے رونے لگیں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج اس کا صلہ مل جاتا۔ ہم تو بڑے جلد باز ہیں نا، ابھی منہ سے نکلا ابھی پورا ہو، اس کی حکمتیں وہ جانے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارا رب اس چیز کی طاقت رکھتا ہے؟ سوال ہی بڑا عجیب تھا۔ جیسے مشرکین نے بھی سوال کیا، کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ یہ کیسا بہودہ سوال ہے؟ ایسے ایسے سوال اللہ کے بارے میں بندے کو زیب بھی نہیں دیتی، اور پھر بندہ اللہ کو ماننے والا بھی ہو۔ یہی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہی، قال اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا سوال کر رہے ہو؟ کیسا سوال کر رہے ہو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو ایسا سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمارے پلے ہی کیا ہے؟ تو آج کی اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں اللہ کو اپنا سمجھنا چاہیے، اپنا۔ نماز کیا بتا رہی ہے؟ کبھی جب رکوع میں جاتے ہیں تو ذرا ان الفاظ پر غور کریں، سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑی عظمت والا ہے، میرا رب۔ اس میرے رب کو کبھی دل کی گہرائی میں ذرا سوچیں، میرا رب، اسے اپنا تو بنائیں، اسے اپنا سمجھے تو صحیح۔ عظیم، عظمتوں والا، شانوں والا، جس سے بڑا کوئی نہیں، جس سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں، جس سے بڑا رزاق کوئی نہیں، جس سے بڑا قدرت والا کوئی نہیں، ہر لحاظ سے بڑا عظیم۔ ہم تو بس اٹھک بیٹھک کرتے ہیں نا، ہمارے پلے کیا ہے؟ بس رکوع کیا، سجدہ کیا، کوئی غور نہیں کیا، بس آئے دوڑے دوڑے آئے، دوڑے دوڑے گئے۔ میری یہ دعوت ہے کہ کم از کم یار نماز کا تھوڑا سا ترجمہ ہی سیکھ لیں۔
جو کہتے ہیں وہ سمجھ تو لگ رہی ہو ہم کہہ کیا رہے ہیں، ویسے بھی ہمارا نماز میں تو دل لگتا ہی نہیں، ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے بس۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتا۔ جو اصل میں یہ مفہوم ذہن میں آتا ہے، مجھے تو الفاظ نہیں نظر آتے، کہ مجھے ملتے ہی نہیں الفاظ کے معنی۔ جو عربی میں مزہ آتا ہے نا، وہ اردو کا دامن بڑا تنگ ہے، کوئی لفظ نہیں نظر آتا کہ میں اس کو صحیح طریقے سے اس کی تفسیر بیان کر سکوں۔ اتقوا اللہ، بس ایک ہی، بس میرے ذہن میں جب میں اسے صبح میں نے تلاوت کی، میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی لفظ آیا، جیسے ہم پنجابی میں کہیں نا کوئی خوف خدا کرو، ترجمہ تو یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے ڈر، لیکن یہ ڈر سے بھی زیادہ آگے کوئی دل کے اندر انتہائی کوئی ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتی ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی اردو میں لفظ ایسا نہیں ہے جو تقوی کا مفہوم ادا کرے۔ اصل میں یہ دل کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جو رشتہ ایمان ہے، ایمانی رشتہ جو اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اس کے ٹوٹ جانے کا کھٹکا دل میں لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا اپنے اللہ سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے، کہیں میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ وہ جو کھٹکا اندر پیدا ہوتا ہے اصل میں وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو ایسے سوال نہ کرو، تمہارا اللہ کے ساتھ رشتہ ایمان ہے، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے۔ کیونکہ ایسے سوال کرنے سے بندہ گستاخی کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور گستاخی ہو جائے تو وہ تو تعلق گیا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تو ایسا سوال بنتا ہی نہیں ہے، ایسی جرت ہی نہیں کر سکتا بندہ مومن کہ ایسا کوئی سوال کرے اپنے، وہ بھی اللہ کے بارے میں، یا اللہ کی آزمائش کرے۔ نہ، یہ بڑے نازک معاملے ہیں،